السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرے راستے سے بدل کر آتے اور عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے جاتے راستہ بدل لیا کرتے۔ ابن عمر والی حدیث میں بھی اسی طرح، اس سے اگلی حدیث ابو ہریرہ میں بھی بالکل سیم اسی طرح کے راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ عید کے لیے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ پیدل جانا بھی اور کچھ کھا لینا بھی سنت۔ اگلا پوائنٹ، عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے۔ حدیث برادر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے روز کچھ کھا کر عیدگاہ جایا کرتے، ٹھیک ہے، اور عید الاضحیٰ میں گھر آ کے یہ نماز کے بعد جب قربانی کرتے تب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انس کی حدیث میں رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور روز طاق عدد میں کھجوریں کھاتے، 1 3 5 7 زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ عید الفطر والے دن نکلنے سے پہلے ناشتہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے امام کے تخیر کر دینے کو انہیں ناپسند کیا اور کہا ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے تھے، یعنی کہ اشراق کے وقت۔ جناب یزید بن خمیر الرجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ صحابی رسول لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے تشریف لائے تو امام کے تخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے، یعنی اشراق کے وقت۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے سفر میں بھی چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ یہ نماز سترہ کے طور پر رکھا جاتا ہے، جو بھی بندہ باہر اوپن میں پڑھ رہا ہے تو، ٹھیک ہے، تو سامنے سترہ لازمی ہے۔ اس حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ کی طرف جاتے، ایک چھوٹا نیزہ آپ کے آگے آگے اٹھا کر لے جایا جاتا، اسے عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، پھر آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ یہی سیم انس بن مالک سے بھی روایت ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ کے نے نیزے کے سامنے کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور رسول وسلم کے سامنے کے باہر کی طرف سے گزر جاتے تھے، یعنی کہ نیزے کی دوسری سائڈ سے آگے سے جو مرضی گزرے، نیزے کے اور نمازی کے درمیان میں سے کچھ نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔